بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے پوزیشن آف مین اینڈ وومن ان اسلام۔ کہ کل آپ جانتے ہوں گے کہ میڈیا میں بڑی دھوم تھی ایک خبر کی، آج اخباروں میں بھی ہے، کل ٹی وی پہ تھا۔ ایک عالم نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ عورتیں جو ہیں وہ گھر میں رہیں، بچے پیدا کریں، باہر آ کر انہیں کچھ کرنا نہیں چاہیے۔ یہ اصل میں یہ بحث آج کل ہو رہی ہے ریزرویشن کے بیک گراؤنڈ میں۔ گورنمنٹ نے، آپ جانتے ہیں کہ 33% ریزرویشن عورتوں کو دینے کا قانون بنایا ہے، بن رہا ہے۔ تو اس پر مسلم علماء اور رہنماؤں کا عام طور پر بہت ہی نگیٹو رد عمل ہے، پازیٹیو نہیں ہے۔ تو کل جب انہوں نے یہ کہا کہ عورتیں گھر میں بچے پیدا کریں، باہر آ کر انہیں کوئی رول نہیں کرنا ہے، تو اس پہ بہت شور و ہنگامہ ہوا۔ اور کل میرے پاس ٹی وی کے کئی چینل آئے، تو اسی بیک گراؤنڈ میں یہ ٹاپک میں نے لیا کہ پوزیشن آف مین اینڈ وومن ان اسلام۔ اب سے 150 سال پہلے ایک انگریز نے قرآن پر ایک کتاب چھاپی تھی، یعنی سلیکٹڈ ورسز کو لے کر۔ اس میں انہوں نے دیباچے میں لکھ دیا تھا کہ اسلام کی سب سے بڑی ویکنیس یہ ہے کہ اس میں جینڈر ایکولیٹی نہیں ہے، وہ عورت کو ڈی گریڈ کرتا ہے۔ عورت کو ڈی گریڈ کرنا یہ اسلام کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ تو اس مدت میں 150 سال میں بہت آرٹیکل، بہت کتابیں، بہت تقریریں ہوئیں، لیکن کل مجھے ایک انوکھی ڈسکوری ہوئی۔ کل جو اتنا ہیو اینڈ کرائی ہوا اور اتنا شور غل مچا اس اسٹیٹمنٹ کو لے کر، تو اچانک مجھے ایک ڈسکوری ہو گئی۔ اور ایک ہی بات ہے کہ یہ ڈسکوری ایسی تھی جو خود مجھے اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی، اور پوری مسلم تاریخ میں کبھی کسی کو نہیں ہوئی۔ اسلام کا آئیڈیالوجیکل ہسٹری جو ہے، یا جو لٹریری ہسٹری ہے، وہ 1000 سال تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہ جو پوائنٹ قرآن مجید میں تھا وہ کوئی اس کو ڈسکور نہیں کر سکا۔ تو کل جب اتنا شاک لگا تب مجھے ڈسکوری ہوئی۔ اس کو لے کر مجھے پھر ایک اور ڈسکوری ہو گئی مجھے، وہ جنت کے بارے میں۔ میں نے سوچا کہ اس دنیا میں جو معرفت کا مطلب ہوتا ہے ریئلائزیشن، اس دنیا میں جو معرفت کا کیا آئٹم ہے، جو معرفت کا رزق ہے، اس کو ڈسکور کرنے میں صدیاں گزر جاتی ہیں تب آدمی جان پاتا ہے۔ تو آخرت کے بارے میں ہم کیا ڈسکور کر سکتے ہیں؟ اللہ کے حمد کے بارے میں کیا جان سکتے ہیں؟ تو مجھے یہ بات، ایک اور بہت امپورٹنٹ بات سمجھ میں آئی کہ جنت کیا چیز ہے۔ جنت حمد خداوندی کو ڈسکور کرنے کی جگہ ہے۔ یاد رکھیے، سب سے بڑی چیز حمد خداوندی ہے۔ قرآن کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، وہی سب سے بڑی ریئلٹی ہے۔ آج کی دنیا میں وہی انسان
انسان ہے جو اللہ کے حمد کو دریافت کر سکے، اس میں جینے لگے وہ. لیکن اس دنیا میں ہم اللہ کے حمد کو بہت تھوڑا جان پاتے ہیں. تو جنت وہ جگہ ہے جہاں انسان کو سپر حمد کا ایکسپیرئنس ہوگا، اور پھر اس سپر حمد کو کا تجربہ کرنے کے بعد اس کو سپر جوائے، سپر پلیجر، ایک انوکھی دنیا ہوگی وہ. سپر ڈسکوری، سپر حمد، سپر جوائے، اسی کا نام ہے جنت. تو میں نے سوچا کہ جب اس دنیا میں جو باتیں ہیں وہی ہم نہیں جان پاتے ہیں، تو جو غیب میں باتیں ہیں اس دنیا کے ماورا، وہ کیسے ہم جان پائیں گے؟ تو جنت میں ہمیں وہ سب سامان دیا جائے گا، وہ آنکھیں، وہ کان، وہ دماغ. تب ہم ڈسکور کر پائیں گے اس بڑی حمد کو، خدا کے ان بڑی بڑی کلمات کو. تو جنت جو ہے صرف مادی پلیجر کی جگہ نہیں ہے، انٹلیکچوئل پلیجر کی جگہ ہے. یاد رکھیے، سب سے بڑا جو ہے وہ انٹلیکچوئل پلیجر ہے. مادی پلیجر تو بہت ہی تھوڑی چیز ہوتی ہے. تو جنت وہ جگہ ہے جہاں انسان کو سپر انٹلیکچوئل پلیجر ملے گا، اسی کو ہم حمد کہتے ہیں، اللہ کی بڑائی عظمت کو دریافت کرنا. اس میں جیے گا انسان ایٹرنلی. یہ کل مجھے یہ بات سمجھ میں آئی. اب جو وہ ہے، جو ٹاپک ہے، تو یہ بہت دنوں سے یہ چل رہا ہے کہ عورت جو ہے وہ، تو کل جو آیا تھا اسٹیٹمنٹ وہ یہ تھا کہ عورت کا کام یہ ہے کہ گھر میں رہے، بچے پیدا کرے، باہر کا کام اس کے تعلق نہیں رکھتا. دیکھیے یہ ایک متھ ہے، ایک متھ ہے جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، حدیث سے کوئی تعلق نہیں. میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ قرآن کی ایک آیت کا گھر جا کر کے، یہاں نہیں، اسٹڈی کریں. یہ قرآن کے جو چیپٹر 3 ہے، آل عمران، اس کے آخر میں ایک آیت ہے. اس آیت کا نمبر ہے 195، چیپٹر نمبر 3 اور ورس نمبر 195. اس کو آپ جو لاجے پڑھیں. اس آیت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا پر غور کرتے ہیں اور اللہ کے تخلیقات میں، اللہ کے کریشن میں سوچتے ہیں، تو انہیں ڈسکوری ہوتی ہے اللہ کی، وحی کی، آخرت کی، ہر چیز کی ڈسکوری ہوتی ہے. پھر وہ پکار اٹھتے ہیں کہ خدایا، پکار اٹھتے ہیں، خدایا ہم نے تیرا اعتراف کیا، خدا ہم نے تیرے پیغمبر کو مانا، خدا ہم نے سچائی کو اپنی زندگی میں اپنایا. اس طرح سے وہ چیخ اٹھتے ہیں. پھر فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کیا جواب آتا ہے. فرمایا کہ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار. یہ آیت ہے. اس کا دیکھیے ٹرانسلیشن یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا، اللہ نے جواب دیا
کہ میں تمہارے عمل کو جو تم نے کیا ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، من ذکر و انثی. تو فرمایا کہ بعضکم من بعض، یو آر ممبرس ون آف اندر، یعنی تم ایک دوسرے کا کاؤنٹر پارٹ ہو. یو آر کاؤنٹر پارٹ ٹو ایچ ادر، یہ فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ تم میں سے جس نے ہجرت کی، تم میں سے جو گھروں سے نکالے گئے، تم میں سے جو ستائے گئے، تم میں سے جو قتل کیے گئے، قتل و قتال کا مار کا پیش آیا ان کے ساتھ، ان کو میں جنت میں داخل کروں گا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں من ذکری اور انثیٰ کے بعد یہ سب باتیں آتی ہیں. پہلے بتایا کہ عورت مرد برابر ہیں، دونوں ایک دوسرے کے کاؤنٹر پارٹ ہیں. پھر بتایا کہ دونوں ایک ہی عمل میں شریک ہیں. پھر بتایا کہ اس عمل کا اجر بھی سب کو ملے گا. وہ عمل کیا ہے؟ ایسی زندگی گزارنا جس میں یہ سب اسٹیجز پیش آئیں، یہ سب اسٹیجز پیش آئیں. ہجرت کرنا پڑے، گھروں کو چھوڑنا پڑے، ستانا، لوگ ستائیں آپ کو، اور اس میں قتل و قتال کی نوبت آئے. دیکھیے یہ الفاظ کا مطلب یہ نہ سمجھیے کہ تلوار چلے، نہیں، یہ سب سمبولک ورڈ ہوتے ہیں. یعنی اس کو آپ اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے سمجھیے. اب تو گھر رہ کر کے گھر چھوڑنا پڑتا ہے، وہ زمانہ آ گیا ہے. گھر رہ کر کے آپ گھر چھوڑنا پڑتا ہے، گھر رہ کر آپ کو گھر میں رہ کر آپ گھر سے نکلنا پڑتا ہے. آرام میں رہ کر کے آپ کو ستانے کے تجربے ہوتے ہیں، بنا قتل کیا آپ کو قتل ہو جانا پڑتا ہے. وہ دور آ گیا ہے. یہ جو الفاظ ہیں، الذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، اس کو لٹرل سینس میں نہ لیجیے. اس کو آج کے جو کنٹمپریری ورلڈ ہے اس میں رکھ کر دیکھیے. آج کا زمانہ بہت مختلف زمانہ ہو چکا ہے. آپ سوچیں گے تو اس کو آپ گہرائی میں جان سکیں گے کہ آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ہجرت نہ کر کے بھی ہجرت کرنا پڑتا ہے. گھر میں رہ کر کے بھی گھر کو چھوٹ جاتا ہے آپ سے. بظاہر کوئی توپ بندوق نہیں چلتی، پھر بھی آپ ستائے جاتے ہیں. کوئی آپ کے گردن میں چھری نہیں لگاتا، پھر بھی آپ ذبح ہو جاتے ہیں. وہ زمانہ آیا. تو یہ سب تجربے کس کو پیش آئیں گے؟ دونوں کو بتایا، من ذکر و انثیٰ، یہ دونوں ہی پر یہ تجربے پیش آئیں گے. الگ نہیں کیا، ایسا نہیں فرمایا کہ مردوں کو تو یہ تجربے پیش آئیں گے، عورتوں کو نہیں. کیونکہ آپ سوچئے، عورتیں اگر گھر میں بند ہیں، صرف کھانا پکا رہی ہیں، بچے پیدا کر رہی ہیں، تو یہ تجربے ان کو کیوں پیش آئیں گے؟ یہ تجربے جب پیش آتے ہیں جب آپ چیلنج کا سامنا پڑیں، لوگوں کو آپ سے چیلنج ملے، لوگوں میں رائیولری قائم ہو، لوگوں کا انٹرسٹ خطرے میں ہو، لوگوں کا جو ڈھانچہ ہے وہ ٹوٹتا ہو، ایسا مشن چلائیں آپ. یعنی جب تک آپ ایک ایکسٹرنل مشن میں اپنے کو انوالو نہ کریں، تب تک کیسے یہ تجربے پیش آئیں گے؟ بتائیے، پیش نہیں آ سکتے. تو بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ عمل جو بتایا، عمل ایک ایسا عمل تھا جس عمل میں یہ سب تجربے پیش آتے ہیں، اور عمل مشترک ہے. تو اس سے کیا نکلا کہ عورت اور مرد کا معاملہ کیا ہے؟ ایک ہی فریضہ حیات ہے جس کے دو رکن ہیں. یعنی ٹو ایکول پارٹنرس ان اے
جوائنٹ اسٹرگل آف لائف. عورت و مرد کی پوزیشن جو ہے اس آیت کے مطابق کیا نکلتی ہے کہ دے آر ٹو ایکول پارٹنرس ان اے جوائنٹ اسٹرگل آف لائف. عورت مرد کو اللہ نے پیدا کیا اس لیے کہ وہ مل کر کے ایک فرید حیات کو ادا کریں, مل کر کے دونوں کا ایک جوائنٹ وینچر ہے. عورت مرد دونوں کا ایک جوائنٹ وینچر ہے, جوائنٹ ایفرٹ ہے, جوائنٹ اسٹرگل ہے. جتنا بھی آپ سوچیں گے ان الفاظ پر آپ اس نتیجے پہنچیں گے. میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ گھر جا کر کے ان آیتوں کو پڑھیں. اس چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 195. بہت عجیب یہ ایک ڈسکوری مجھے ہوئی کہ وہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ دونوں کو لے کر کہی جا رہی ہے, صرف مردوں کو لے کر نہیں. ایسا نہیں فرمایا کہ مردوں کو ہجرت کرنی پڑے گی, مردوں کو گھر سے نکالا جائے گا, مردوں کو خدا کے راستے میں ستایا جائے گا, مردوں کو قتل و قتال کا مارکا پیش آئے گا. یہ تو نہیں کہا, دونوں کو لے کر کہا. یہ سارے باتیں دونوں پر اپلائی ہو رہی ہیں. تو کیسے عورت یہ سب کام میں شریک ہو سکے گی؟ دیکھیے میرا مطلب یہ نہیں کہ جو کام مرد کا وہ کام عورت بھی کرے, یہ مطلب میرا نہیں. کہ تقسیم کار ایک پرنسپل آف نیچر ہے, ڈویژن آف لیبر. جیسے میں ہوں, مسٹر رجت ہیں, میں ہوں, مسٹر کیمرہ مین ہے, تو دونوں مرد ہیں, پھر کا ایک ہی کام کر رہے ہیں. ایک وہ مسٹر کیمرہ مین کا کام دوسرا ہے, مسٹر رجت کام دوسرا ہے, میرا کام دوسرا ہے. تو میں جو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہی کام مرد بھی کرے وہی کام عورت بھی کرے. تو ایک فلش بات ہے, یہ ان نیچرل بات ہے, irrational بات ہے. لیکن all the doors are open for the both. میں کہہ رہا ہوں سارے ڈور اوپن ہیں دونوں کے لیے. اپنے حد کے اندر رہیں گی, یہ نہیں کہ اپنے حد سے باہر جائیں. میں پرمسیو سوسائٹی کو حرام سمجھتا ہوں, پرمسیو سوسائٹی کو حرام سمجھتا ہوں میں, جو آج کل چلی ہوئی ہے. وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. اپنے لمٹ پہ رہتے ہوئے, شرعی حدود پر قائم رہتے ہوئے سارے ڈور اوپن ہیں, یہ مطلب اس سے نکلا. اب دیکھیے میں آپ کو ہسٹری آف اسلام سے کچھ مثالیں دیتا ہوں. دیکھیے ہسٹری آف اسلام مکہ سے نہیں شروع ہوتی, وہ سارے نبیوں کی ہسٹری آف اسلام ہے. جتنے پیغمبر ہیں ان سب کی ہسٹری آف اسلام ہے. سب سے پہلے آپ لیجیے حضرت آدم کو, جو پیغمبر بھی تھے اور انسان بھی تھے. آپ قرآن میں پڑھیے, یعنی آدم اور ان کی بیوی جو تھی حوا یا ایو, EVE, دونوں ایک دم یکساں طور پر جنت میں رہ رہے ہیں. برابر کی ان کی زندگی ہے, برابر کی غلطی بھی کی انہوں نے, برابر کی معافی مانگی انہوں نے. آپ ان آیتوں کو پڑھیں تو بہت انوکھی بات ملیں گی آپ کو. اس کو تثنیہ کے صیغے میں بیان کیا گیا ہے. دیکھیے تثنیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, سب زبانوں میں صرف دو ہوتا ہے, واحد جمع, یعنی سنگولر اور پلورل, ہاؤس اور ہاؤزز, واحد اور جمع, سنگولر اور پلورل. لیکن عربی میں تین ہوتا ہے, واحد اور تثنیہ اور جمع, یعنی ایک اور دو اور تین. یہ دو کا کانسیپٹ صرف عربی میں ہے. تو آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے آپ تو وہاں ہر جگہ تثنیہ کی ضمیر ہے. دونوں نے ایسا کیا, دونوں نے ایسا کیا, دونوں نے شجر ممنوع کا پھل کھایا, دونوں نے توبہ کی, دونوں کا کنٹیکٹ ہوا شیطان سے, دونوں کو شیطان نے بہکایا, دونوں شیطان کے بہکے. ہر جگہ تثنیہ کی ضمیر ہے.
ایک نہ تو سنگولر ہے نہ پلورل ہے، تسنیہ، یعنی دونوں دونوں کو لیا. تو جنت میں جو آدم تھے اور حوا تھے وہ دونوں ایکول پارٹنر کے طور پر رہتے تھے. ایسا نہیں کہ وہ الگ ہے، وہ الگ ہے. وہاں جو ایکٹیویٹیز ہوں گی، وہاں جو سرگرمیاں ہوں گی، وہاں جو کچھ کرتے رہے ہوں گے، ان سب کو تسنیہ کے ذریعے بیان کیا گیا ہے. تو both were living as equal partners in paradise. Adam and Eve both were living in paradise as a equal partners. تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. پھر آپ اس کے بعد آگے دیکھیے، ہسٹری کے بہت سے پیجز ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہے، کیونکہ پیغمبر کا ہم نام جانتے ہیں، ان کے حالات ہم نہیں جانتے. ہسٹری میں وہ ریکارڈ نہیں ہوئی ہے، اور قرآن میں بہت ہی بریف میں بتایا گیا ہے. پھر بھی کچھ کچھ حصے اسے ہمیں پتہ ہے. مثال کے طور پر ہاجرہ. اب غور کیجیے، ہاجرہ جو ہیں اپنے بچوں کو لے کر کے جا کے ڈیزرٹ میں بس گئیں. ایک کتنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کام ہے جو اگر کہا جائے کہ نمبر 1 کام ہے تو کوئی اس میں شک نہیں. اس سے بڑا کوئی کام ہی نہیں کہ ایسی جگہ جہاں ڈیزرٹ ہے، جہاں کوئی ہریالی نہیں ہے، جہاں کوئی کھانے کا سامان نہیں ہے، جہاں کوئی کلچر نہیں ہے، جہاں کوئی کچھ بھی نہیں، اکیلے صرف خود ہیں اور ان کے چھوٹا بچہ ہے. بس ایک زندگی انہوں نے شروع کی، زندگی، ایک نئی زندگی، ایک نئے دور کا آغاز کرنا تھا. دیٹ واز دا بگننگ آف نیو ایرا ان ہسٹری. اس کو ایک عورت نے کیا اپنے بچے کو لے کر کے. اب وہاں پر کھلی جگہ ہے، کھانے کے لیے کچھ شکار کر لیا، وہ کھا لیا. پانی کے لیے صرف زمزم ہے اور کچھ نہیں ہے، نہ کوئی پیڑ ہے، نہ کوئی فصل ہے، کچھ بھی ہے وہاں سامان نہیں ہے. اس میں کتنا ان کو کتنا اسٹرگل کرنا پڑا ہوگا. اس اسٹرگل کو جھیلا ایک عورت نے اپنے بچے کو لے کر، اور پھر اس سے ایک نئی ہسٹری نکلی. بہت عجیب انوکھا واقعہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب میں سوچتا ہوں اس کو کہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ پوری ہسٹری میں اس کے کوئی پیرلل نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جو عمرہ کرے، حج کرے، وہ حاجرہ کے فوٹ اسٹیپ پر چلے. جس نے بھی حج کیا ہے وہ جانتا ہے کہ مروہ اور صفا کے درمیان جو بھائی چلتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں برسک واک، تھوڑا تیز چلتے ہیں. وہ تیز کیوں ہے؟ کیا تیز؟ وہ تیز جو ہے وہ حاجرہ کے فوٹ اسٹیپ پر چلنا ہے، کیونکہ وہاں وہ تیز چلی تھی. اتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ ہر ایک ان کے فوٹ اسٹیپ پر چلے، کیونکہ جو انہوں نے سیکریفائس دیا وہ کسی اور نے، کسی مرد نے بھی نہیں دیا. یعنی جو اس کو ہم کہتے ہیں انڈسٹریل سویلائزیشن، جو کہتے ہیں سائنٹیفک ریولیوشن، وہ سب وہیں سے شروع ہوا. ماڈرن انڈسٹریل سویلائزیشن، ماڈرن سائنٹیفک ریولیوشن سب وہیں سے شروع ہوا ہے. اس کی بگنر جو ہے وہ حاجرہ ہیں، اس کی بگنر حاجرہ ہیں. اور حاجرہ پر یہ مثل صادق آتی ہے صحیح معنوں میں کہ the woman at the beginning of all great things. تو آپ اس سے وومن کا کتنا بڑا رول بنتا ہے، یعنی حاجرہ کی زندگی کو لے کر کے وومن کا کتنا بڑا رول بنتا ہے. یعنی وہ ہسٹری میکر ہے. ہسٹری اس نے بنائی ایک عورت نے. کتنا بڑا رول ہے. اس کے بعد دیکھیے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نکاح کیا خدیجہ سے. خدیجہ آپ کی بیوی تھی، اور خدیجہ جو تھی کیا کرتی تھی مکہ میں؟ وہ ایکسپورٹ بزنس کرتی تھی. آج کل کی ٹرم میں ایکسپورٹ بزنس. ایک خاتون جو ہے
جو بیوہ ہو گئی تھی وہ ایکسپورٹ بزنس کرتی تھی. کیا ایکسپورٹ بزنس ایسے ہو جاتا ہے؟ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ ایکسپورٹ بزنس جو ہے وہ تو بہت ساری چیز چاہیے اس کے لیے. پھر آپ دیکھیے رسول اللہ پر جب وحی آئی، وہی جب آئی تو حدیثوں میں آتا ہے اس وقت آپ گھر میں واپس آئے تو آپ کو کچھ گھبراہٹ تھی، گھبراہٹ کے ساتھ ہے. یہ سب حدیث میں موجود ہے. آپ نے کہا کہ زمبلونی زمبلونی، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو، کمبل اڑا دو. لیکن دیکھیے اس وقت جب کہ رسول اللہ پر ایک کیفیت طاری تھی، خدیجہ کا ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا. واٹ ٹو ڈو، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ آتے ہیں غار حرا سے، ان پر گھبراہٹ طاری ہے اور فرماتے ہیں کہ زمبلونی زمبلونی، مجھے اڑا دو، بستر پہ میں لیٹوں گا، مجھے اڑا دو. لیکن خدیجہ نے کیا سوچا؟ ایک عورت نے کیا سوچا؟ ایک عورت سوچا کہ ان کو لے کے چلے ہم ورقہ بن نوفل کے پاس، کیونکہ مکہ میں ایک ہی انسان تھا جو ان باتوں کو جانتا تھا. وحی کیا ہے، الہام کیا ہے، جب فرشتہ کیا ہے، اس کو جاننے والا ورقہ بن نوفل. ان کی عمر اس وقت 90 سال ہو چکی تھی. وہ عرب تھے لیکن وہ کرسچینٹی کو مذہب بنا لیا تھا انہوں نے، اور اس کے عالم تھے، وہ کرسچینٹی کے عالم تھے، انہوں نے کتابیں پڑھی تھیں. تو وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ کے پاس جاتی ہے. یہ کتنا بڑا رول ہے ایک عورت کا، آپ غور کیجیے، کتنا بڑا رول ہے ایک عورت کا. جب رسول اللہ نے فرمایا کہ میں زمبلونی زمبلونی، اس وقت کے مائنڈ میں سوچا کہ ان کو لے کر ہم ورقہ کے پاس چلیں. کتنا بڑا رول ہے. اس طریقے سے دیکھیے آپ، حدیبیہ کا جو معاملہ ہے بہت ہی نازک معاملہ تھا اسلام کی تاریخ کا. سارے صحابہ جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ حدیبیہ کا جو اگریمنٹ تھا بظاہر پسپائی کا اگریمنٹ تھا. یعنی ادر پارٹی جو تھی ان کے ساری کنڈیشن کو مان کر کے اس پر سائن کرنا تھا. ایک عجیب حالت تھی اس میں. سارے صحابہ جو تھے وہ ایک عجیب ان کے یعنی کیفیت تھی. اس وقت رسول اللہ نے اپنی ایک اہلیہ سے مشورہ کیا، ام سلمہ سے. کیسی عجیب بات ہے، یاد رکھی، جہاں سارے صحابہ نہیں مشورہ دے پاتے تھے وہاں ایک ام سلمہ نے مشورہ دیا. یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن اس میں اور باتیں چھپی ہوئی ہیں. ام سلمہ اگر حجرے میں بند رہتی، باہر کی خبر نہ ہوتی، تو کیا وہ مشورہ دے سکتی تھی؟ ان کا انٹریکشن نہ ہوتا، ان کا ایکسپوجر نہ ہوتا، تو کیا وہ مشورہ دے سکتی تھی جو صحابہ کے سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ کتاب میں لکھا ہوا، آپ پڑھ لیجیے. اس وقت جب کہ حدیبیہ کا معاملہ ہوا اور کوئی صحابہ جو تھے وہاں پر وہ کچھ بتا نہیں پا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. رسول اللہ ان کے خیمے میں گئے، ام سلمہ کے خیمے میں، انہوں نے صحیح مشورہ دیا، آپ نے اس پر عمل کیا. اور بہت امپلیسٹ ہے بہت ساری باتیں. اس معنی کہ ام سلمہ کا انٹریکشن ہوتا تھا، ام سلمہ کا ایکسپوجر ہوتا تھا. ام سلمہ دنیا سے باخبر تھی. ام سلمہ سائیکالوجی جانتی تھی، ہسٹری جانتی تھی، کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں اس کو سمجھتی تھی، اس کو گہرائی میں. تب ایک ایسا ایڈوائس دے سکے وہ پیغمبر کو. آپ غور کیجیے کتنی بڑی باتیں ہیں یہ، کتنی بڑی باتیں ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ عورت کا ایکسپوجر نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ عورت کا انٹریکشن نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ عورت دنیا سے بے خبر رہے، تو کیا یہ رول کر سکتی ہے وہ؟
یہ رول کر سکتی ہے؟ وہ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ جب گھبرائی ہوں اس وقت سوچا کہ ان کو برقع نوفل کے پاس لے چلو. جب صحابہ مشورہ نہیں دے پا رہے ہوں اس وقت ام سلمہ مشورہ دے دیں. تو کیا ایسی عورتیں، اس میں جو چیز امپلیسٹ ہے اس کو سمجھیے، کیا یہ رول وہ عورت کر سکتی ہے جو دنیا سے بے خبر ہو، جس کو کھانا پکانے کے ساتھ کچھ باتوں کو جانتی نہ ہو، وہ بچوں کے سوا کچھ جانتی نہ ہو وہ؟ نہیں، ایسا امپاسبل ہے. یہ اس عورت کا انٹریکشن ہوگا، اس کا ایکسپوجر ہوگا، وہ دنیا کو جانے گی، دنیا سے باخبر رہے گی، وہ ہسٹری کو جانے گی، وہ سائیکالوجی کو جانے گی، تب یہ مشورے دے سکتی ہے، تب یہ رول کر سکتی ہے، رول. ایسے دیکھیے عائشہ کو لیجیے. رسول اللہ کی ایک وائف تھی عائشہ. عائشہ کا رول اسلام کی تاریخ میں بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے. عائشہ کے بارے میں نادان لوگ اتنے جانتے ہیں کہ ان کی عمر کم تھی. یہ اندھے پن کا جاننا ہے، یہ اندھے پن کا جاننا ہے. عائشہ کی کم عمری کا یہ فائدہ ملا کہ وہ زمانہ تو آپ جانتے ہیں کہ ٹیپ ریکارڈر کا زمانہ نہیں تھا، پرنٹنگ پریس نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں. تو رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ تقریباً 50 سال زندہ رہی. 50 سال. اور رسول اللہ کی باتوں کو بتاتی رہی لوگوں کو. یعنی رسول اللہ کے بعد 50 سال تک وہ آپ کی زندہ ٹیپ ریکارڈر بنی رہی، لیونگ ٹیپ ریکارڈر. کیا سوچیے ذرا کتنا بڑا رول ہے عائشہ کا. عائشہ آپ کے ساتھ گھر میں ساتھ ہوتا تھا، سفر میں آپ عائشہ کو لے آتے تھے، سفر میں بھی ساتھ ہوتا تھا، گھر میں بھی ساتھ ہوتا تھا، اور ان سے ایکسچینج ہوتا تھا. ایکسچینج جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ صحیح بخاری میں روایت ہے، فَإِن كُنتُ مُسْتَيْقِظَةً فَحَدِّثْنِي. رسول اللہ سے حضرت عائشہ کا ایکسچینج ہوتا تھا. تو انہوں نے رسول اللہ کی باتوں کو اتنا زیادہ پکڑا، جس کو انگریزی میں گراس، اخذ کیا، کہ بعد کی نسلوں کو، بعد کے تقریباً 50 سال تک رسول اللہ کی باتوں کو لوگوں کو بتاتی رہی، جبکہ پریس نہیں تھا، کتاب نہیں تھی، ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ ایک لیونگ ٹیپ ریکارڈر کا رول کرتے رہی 50 برس تک. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رول اوباما کے رول سے 1000 ٹائم زیادہ بڑا ہے، 1000 ٹائم زیادہ بڑا ہے یہ رول. اور ان کی جو باتیں ہیں جس طرح سے پکڑی تھی، اس سے پہلے میں بتایا آپ کو کہ دیکھیے، ایک ہے روایت، ایک ہے استنباط. روایت کے اعتبار سے ابو ہریرہ کی روایتیں بہت زیادہ ہیں. یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے ایسا فرمایا کہ مثلا انما الاعمال بالنیات، یہ ہے سیئنگ آف دا پرافٹ. تو اس میں سیئنگس کے معاملے میں تو ابو ہریرہ کا درجہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کی سب سے زیادہ روایتیں انہیں سے ہیں، سب سے زیادہ. حضرت عائشہ سے روایتیں اس طرح کی زیادہ نہیں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استنباطات ہیں، انفرنسز. ایک ہے سیئنگس، ایک ہے انفرنس. تو رسول اللہ کے سیئنگس کو جن لوگوں نے رپورٹ کیا، انہیں نمبر 1 ابو ہریرہ کا درجہ ہے. اور رسول اللہ کی بات سن کر جو انفرنس لیا لوگوں نے، اس میں عائشہ کا درجہ سب زیادہ درجہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ انفلوئنس کا مطلب ہے ان بٹوین کو پڑھنا، بٹوین دا لائن کو پڑھنا. یہ سب سے بڑی مشکل چیز ہے. لائن کو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، لیکن بٹوین دا لائن کون پڑھ سکتا ہے؟ تو ایک عورت جو بٹوین دا لائن کو پڑھ سکے، وہ ایک آپ معمولی بات سمجھتے ہیں؟ کتنی بڑی بات ہے یہ.
رسول اللہ کے لائن میں جو بٹوین دا لائن تھا اس کو پڑھ سکا ہے. وہ پڑھ سکا کون؟ ایک عورت. ایسے عجیب غریب قسم کے ان کے انفلوئنسز ہیں. کہا جاتا ہے کہ کانت افقہ صحابہ، انسان تمام صحابہ میں سب سے بڑی وہ عالمہ تھی. یہ مانا جاتا ہے، بالکل سارے علماء مانتے ہیں. لیکن میں اس میں ایڈ کروں گا کہ تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم بننا کیا کوئی ایک بہت سمپل سی بات ہے کہ اس کو یہاں سے اٹھاؤ یہاں رکھ دو؟ It needs a long process. It requires a long process. کہ حضرت عائشہ نے ہر چیز کو چھوڑ کر کے رسول اللہ کی باتوں میں دھیان دیا ہوگا. بناؤ شگار چھوڑا ہوگا، لگژری کو چھوڑا ہوگا، دنیا کی دلچسپیوں کو چھوڑا ہوگا. رسول اللہ کی باتوں کو ہر وقت سننے کا شوق، ہر وقت سننے کا شوق. منہ سے کیا نکلا ان کے، کیا منہ سے نکلا، جلدی سننا اس کو. اپنے مائنڈ کا پوری طرح اسی پہ ڈیوٹ کیا ہوگا، اسی پہ ڈیڈیکیٹ کیا ہوگا، اسی پہ سوچا ہوگا، ڈسکشن کیا ہوگا، سوال کیا ہوگا. ہم اس کو سوچ نہیں سکتے کہ کیا 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 ہوگا انہوں نے، تب رسول اللہ کی باتوں سے انہوں نے اتنی بڑی بڑی چیزیں پکڑی. کا جو گراس ہے ایسا کا، وہ سادہ بات نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر اس سے پہلے میں نے ان کا ایک مثال دی تھی آپ کو کہ ما خیر، یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما. Whenever the Prophet had to choose between the two, he always opted for easier method rather than harder method. یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ ٹاپ کے ریفارمر بھی نہیں سمجھ سکے اس چیز کو، کہ ہر سچویشن میں آدمی کے لیے دو آپشن ہوتے ہیں. ایک ہے پیسفل میتھڈ، ایک ہے وائلنٹ میتھڈ. ہر سچویشن میں اگر آپ وائلنٹ میتھڈ لیں تو کیا ہوگا؟ پرابلم صرف ایگریویٹ ہوتا ہے، اور بڑھے گا اور بڑھے گا اور بڑھے گا. اور پیسفل میتھڈ لیں آپ تو ختم ہو جائے گا. ابھی دیکھیے بریلی میں جھگڑا جو ہوا ابھی تک چل رہا، آج بھی اخبار میں ہے. دکانیں جلائے گئی، گھر جلائے گئے، لوگ مارے گئے، لوٹے گئے. کیا کیا ہوا؟ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ایزر آپشن نہیں لیا انہوں نے، ہارڈر آپشن لیا. انہوں نے ایک جلوس نکالا، وہاں پر ایک فرقے نے، دوسرا فرقہ نے کہا کہ تم ادھر سے جلوس لے جاؤ، ادھر سے مطلب جلوس لے جاؤ. کہ نہیں، ہم پیسے لے جائیں گے. بس اس پر جھگڑا ہوا، جھگڑا بڑھتے بڑھتے کرفیو لگا اور بہت نقصانات ہوئے. اگر وہ ایسا کرتے کہ اس روڈ کے بجائے اس روڈ سے جاتے اپنے جلوس لے کر کے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یعنی ایک اور روڈ سے جانا ایزیئر آپشن تھا، اسی روڈ پر جانے کو انسسٹ کرنا یہ ہارڈر آپشن تھا. یعنی بتانے کے بعد بھی آج تک لوگ نہیں جانتے اس کو. پیلسٹائن میں اگر عرب نے ایزیئر آپشن لیا ہوتا، یعنی پیسفل میتھڈ، تو آج وہ 1000 ٹائم زیادہ کامیاب رہتے. انہوں نے ہارڈر آپشن لیا، لڑائی جھگڑے کا آپشن، ٹکراؤ کا آپشن، گولی اور بارود کا آپشن، تباہی 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 تباہی. تو اتنی بڑی بات جو عائشہ سے پہلے بھی کسی کو پتہ نہیں تھا، حتیٰ کہ عائشہ نے بول دیا تب بھی کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ ایک عورت کا کارنامہ ہے. یاد دیکھیے، جب بھی آپ کوئی ایک رول کرتے ہیں اس کے پیچھے بہت سارے اور چیزیں ہوتی ہیں، اچانک نہیں ہوتا ہے. جیسے کیمرہ یہاں پر ہے تو کیا کیمرہ ایسے بن گیا؟ سینکڑوں سال کے ایفرٹ کے بعد وہ چیز بنی، اس کو ہم کیمرہ کہتے ہیں. تو کوئی بھی ایک سنگل واقعہ پہ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے سینکڑوں ہزاروں باتیں شامل رہتی ہیں. تو ایک رول جو کرتی ہے ایک عورت، جسے ایک رول فرض کیا حضرت حاجرہ نے، ایک رول کیا حضرت خدیجہ نے، ایک رول کیا عائشہ نے، تو سادہ بات نہیں ہے. It requires interaction, it requires exposure,
اٹ ریکوائرس اسٹڈی, اٹ ریکوائرس ایکسچینج, بہت ساری چیزیں مل کر کے تب آدمی بنتا ہے اس قابل کو ایک رول کر سکے. رول مذاق تھوڑی ہے, کوئی مذاق نہیں ہے. تو اگر بچے کا, عورت کا کام صرف بچہ پیدا کرے, کھانا پکائے, تو کیا یہ رول کر سکتی ہے جو میں نے بتایا آپ کو؟ تو قرآن میں صاف صاف ہے, سورہ آل عمران میں جو میں نے بتایا آپ کو, یہ جو ورسز ہیں اس کے اندر, کہ مرد عورت دونوں کو کاؤنٹر پارٹ بتایا گیا ہے, دونوں کو ایکول پارٹنر بتایا گیا ہے. یہ بتایا گیا کہ دونوں مل کر کے, یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے, اسکیم آف تھنگس, وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مرد پیدا کیا, عورت پیدا کیا ایز اے پیئر. کیوں پیدا کیا؟ دونوں مل کر کے اس کام کو کرے جو اللہ تعالیٰ کو چاہیے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ دونوں جو ہیں, دے آر ٹو equal partners in the struggle of in the joint struggle of life. مشترک جدوجہد حیات کے لیے دو برابر کے حصے دار. یہ جو رول ہے, یہ رول یہ ہو جائے گا. اس رول کے لیے بہت کچھ چاہیے, بہت کچھ چاہیے, بہت کچھ چاہیے. اس کے لیے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ چاہیے, اس کے لیے وزڈم چاہیے, اس کے لیے چاہیے کہ دنیا کی باتیں جانے آدمی, اس کے چاہیے کہ آدمی کے ہورائزن اس کا وسیع ہو. بہت سی باتیں ہوں گی تب جا کر کے یہ ممکن ہوگا کہ خدا جو چاہتا ہے رول, وہ رول کوئی مرد یا کوئی عورت عطا کر سکے. اتنے بڑے اللہ تعالیٰ کے پلان کو لوگوں نے سمپل بنا رکھا ہے, ایک سمپل بنا رکھا ہے. کیسے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی, میں ایک مجھے یاد آیا جب دریافت ہوئی قرآن کے بارے میں, تو ہندوؤں میں ایک فرقہ ہے, اس کو کہتے ہیں پرنامی فرقہ. پرنامی فرقہ, دلی میں کچھ لوگ ہیں ان کے, کچھ لوگوں سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے. تو ان کا جو گرو تھا, اس کی ایک سیکرڈ بک ہے, مقدس کتاب, اس کا نام ہے کلزم شریف. اس سے جیسے کہ گیتا ہوتی ہے, وید ہوتی ہے, تو ان کی کتاب کا نام ہے کلزم شریف. یہ ہندوؤں کا فرقہ ہے, ہندو جیسے نام ان کے ہوتے ہیں, لیکن ان کا نام ہے, یعنی ایک فرقے کے اعتبار سے ان کا نام ہے پرنامی فرقہ. تو ان کی کتاب ہے کلزم شریف, اس میں قرآن کا ذکر ہے. تو اس میں ہے کہ بکر رہی فرقان, قرآن کے بارے میں. فرقان مطلب قرآن, بکر رہی فرقان. قرآن ریمینس اے ورجن. بکر کے معنی ورجنٹی, ورجن. بکر رہی فرقان. قرآن ریمینڈ اے ورجن. قرآن ورجن رہ گئی, کنواری رہ گئی. کا مطلب یہ کہ اس کی باتیں دریافت نہیں کر سکے لوگ. میں سوچتا ہوں کہ جس آدمی نے یہ لکھا وہ کتنا بڑا دماغ ہوگا اس کا, کتنا بڑا دماغ ہوگا اس کا. تو حدیث میں آتا ہے کہ لا تنقضی عجائبہ, قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے, قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو اس کا ایک ثبوت ہے یہ, اس کا ایک ثبوت ہے یہ کہ ہر دن ایک نئی باتیں اس سے نکلتی رہتی ہیں. ہر دن اس کی صداقت کا سچائی کا ایک نیا پروف سامنے آتا رہتا ہے. کیسی انوکھی بات ہے یہ, کیسی انوکھی بات ہے یہ. تو ہم جو یہ ٹیم جو بنا رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹیم اس بات کو جانے, کانشیسلی جانے. لیکن پھر میں اس کو دہراؤں گا کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ عورت مرد جو ہے, جس کو کہتے ہیں پرمیسو سوسائٹی, اس میں جینے لگے. وہ تو بالکل
پاگل پن کی زندگی ہے. جو لوگ پرمسو سوسائٹی میں بلیو رکھتے ہیں وہ تو پاگل، میں ان کو پاگل سمجھتا ہوں، میڈ سمجھتا ہوں، میڈ. دیکھیے فریڈم کو جو آدمی یعنی فریڈم کا جو آدمی لمٹ کو نہ مانے، فریڈم مانے، فریڈم کا ہوتا ہے لمیٹڈ فریڈم. ان لمیٹڈ فریڈم جو ہے بن جاتی ہے انارکی. لمیٹڈ فریڈم مینس لمیٹڈ فریڈم. Unlimited freedom will lead to anarchy. Freedom means limited freedom. And unlimited freedom will lead to anarchy. تو جو لوگ جو لوگ یعنی کسی حد بندی کے بغیر فریڈم کے قائل ہو، وہ تو میں ان کو پاگل سمجھتا ہوں. وہ انارکی پاگلوں کی لائف اسٹائل ہے. تو میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ اچھے سمجھ لیجیے کہ ایک ہے رول، ایک ہے یہ جو فالس کائنڈ آف فریڈم، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے. میں رول کی بات کر رہا ہوں. اور یہ جو آج کل چل پڑا ہے ایک جھوٹی فریڈم، ہوا کرنا اور بس زندگی کو انجوائے کرنا اور کچھ بھی الٹی سیدھے کام کرنا، وہ تو پاگلوں کا کام ہے. اس کا میرا کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن رول جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، آپ کو جو یہ شخصیت دی ہے، پرسنالٹی دی ہے، اس کو ایک بڑے رول کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. ایک بڑا رول کرنا ہے آپ کو. مردوں کو بھی کرنا ہے، عورتوں کو بھی کرنا ہے. تو وہ رول جو ہے وہ رول کیسے ادا ہوگا؟ وہ جوائنٹ اسٹرگل چاہیے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جو عورت مرد بنائے تو وہ اسی میں بات چھپی ہوئی ہے کہ اس رول کو ادا کرنے کے لیے جوائنٹ اسٹرگل چاہیے. عورت مرد دونوں مل کر کے وہ کام کریں گے تب وہ کام ہوگا. لیکن اپنے حد کو جانتے ہوئے، اپنی فریڈم کو حد کے اندر رکھتے ہوئے، ان سب چیزوں کو یعنی اس کا پالن کرتے ہوئے، میں ہرگز ان لوگوں کو یعنی ایک ذرا بھی الاؤنس دینے کو تیار نہیں ہوں جنہوں نے فریڈم کے نام پر بیڈنس کو اپنا رکھا ہے، فریڈم کے نام پر انارکی کو اپنا رکھا ہے، فریڈم کے نام پر سب کچھ جائز کر رکھا ہے انہوں نے. جو کہتے ہیں اباہیت، تو وہ تو ایک حرام کا، وہ تو پاگل پن کی باتیں ہیں، پاگل پن ہے. لیکن یہ جو رول ہے وہ تو ادا کرنے دو انسان کو، اس پوٹینشیل کو انفولڈ ہونے دو. جو پوٹینشیل ہے انسان کے اندر، مرد کے اندر بھی عورت کے اندر بھی، اس کو انفولڈ ہونے دو تاکہ خدا کا جو منشا ہے تاریخ کا وہ پورا ہو. تو جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا تعلق کسی پلان سے ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. یعنی یہ جو آج کل جو زندگی جو ہے ہوا کی زندگی جو ہے، خالی یعنی انجوائے کرو بس، لائف کو انجوائے کرو بس، یہ جو کہتے ہیں لوگ، اس سے کوئی تعلق میرا نہیں ہے. میں جو کہہ رہا ہوں اس کا تعلق صرف ایک بات سے ہے، وہ کہ یہ جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے مرد کو، پیدا کیوں کیا عورت کو، اور کیا وہ رول ہے دونوں کو کرنا ہے. تو اس رول کو پلے کرنے میں جو چیز درکار ہے اس کو سمجھیے. وہ جو آج کل ویسٹ میں جو رائج ہو گیا ہے وہ تو شیطانی کلچر ہے، وہ شیطانی کلچر ہے. روزانہ پیپر میں ایسی خبریں آتی رہتی ہیں کہ میں حیران ہوں کہ وہ تو شیطانی کلچر ہے. کوئی کلچر وہ انسانی کلچر بھی نہیں ہے. تو میں اس کو نہیں جسٹیفائی کر رہا ہوں. شیطانی کلچر ایک الگ چیز ہے، پرامسی کلچر ایک الگ چیز ہے، ہوا کلچر ایک الگ چیز ہے. اور ساری لمیٹیشن ختم کر کے عورت بد ساتھ رہیں وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو پاگل پن ہے، دیوان کی ہے. سخت سے سخت لفظ میں بولوں گا اس کے لیے. لیکن انسان کی پوٹینشیل اس کو تو انفولڈ ہونے دو.
اللہ تعالیٰ کا جو جو تخلیقی منشا ہے، جو پلان ہے، وہ تو پورا ہونے دو. کہ انسان جب مرے اللہ تعالیٰ کے پہنچے مر کر کے، تو یہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کہ تم کو جس مقصد سے پیدا کیا تھا ہم نے وہ تم کر کے آئے ہو. یہ واقعات ہونے دو. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ پرنسپل آف ڈفرینسیشن سب سے بڑی وزڈم ہے. دا گریٹسٹ وزڈم از ٹو نو دا آرٹ آف ڈفرینسیشن. تو ایک ہے عورت کا یا مرد کا رول، اور ایک ہے پرمسو سوسائٹی، انارکی، ہوا کرنا، انجوائے کرنا. وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو شیطانی باتیں ہیں. یو ہیو ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین دا ٹو. جب تک دونوں کو الگ نہیں کریں گے آپ، تب تک میری بات کو آپ سمجھ نہیں سکتے. بہت سے نادان لوگ سمجھیں کہ دیکھو یہ تو اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. میں تو شیطانی بات سمجھتا ہوں. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کے پلاننگ کے مطابق ہمارا ایک رول ہوا. اس کے لیے ہمیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ پوٹینشیل دیے، کچھ صلاحیتیں دی، ایک پرسنالٹی دی ہم کو. ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے، خواہشوں کے چکر میں پڑ کر کے انسان بالکل ایک شیطانی کلچر چلا رہا ہے ہر جگہ. مجھے نہیں معلوم کون سا لفظ کو ہوگا اس شیطانی کلچر کے لیے، لیکن خواہشوں کے پیچھے دوڑنا، بس خواہشوں کے پیچھے دوڑنا، انجوائے کرنا، تو وہ تو ایک الگ ہی چیز ہے. اس کو تو میں جسٹیفائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اس کو میں شیطانی کلچر سے کم کوئی لفظ نہیں بولتا اس کے لیے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انسان مر جاتا ہے بغیر اپنا رول ادا کیے. عورت مر جاتی ہے بغیر اسے کہ اس نے اپنے اس کو انفولڈ کیا ہو. اس کے لیے میں تڑپتا ہوں، اس کے لیے تڑپتا ہوں. میں کئی ایسے مردوں کو جانتا ہوں، کیسے خواتین کو جانتا ہوں، دونوں کو، کہ وہ ان کے اندر بہت کچھ صلاحیتیں تھیں، لیکن وہ ان کی صلاحیتیں جو ہے انفولڈ نہیں ہوئی، ایسے ہی مر گئے وہ، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ایسے ذاتی طور پر ایسے بہت سے مردوں کو، ایسے بہت سی عورتوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ پیدا ہوا کرتے ہی مر گئے. تو انہوں نے خدا کے اسکیم کو پورا نہیں کیا، خدا کے منشا کو پورا نہیں کیا. کسی فلسفے نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ خدا ابھی انسان سے نا امید نہیں ہوا. کیونکہ ہر آدمی ایک مسٹر ہوپ ہے، ہر عورت ایک خدا کی ایک ہوپ لے کر آتی ہے، ہر مرد خدا کی ہوپ لے کر آتا ہے. اس ہوپ کو تو اسے پورا کرنا ہے. اور ہمارا جو دعوتی مشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دعوتی مشن میں عورت کا رول بہت ہی بڑا ہے. اس دعوتی مشن میں عورت کا رول بہت ہی بڑا ہے. جب میں یہ مشن شروع کرنے والا تھا، اس سے پہلے میں وہاں گیا تھا، مانچسٹر، یعنی CPS بنانے سے پہلے. تو وہاں پر ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے محمد العارف عرب. تو وہ شادی کر کے اپنی بیوی کو لا کے وہاں رہ رہے تھے، عرب بیوی تھی ان کی. تو جب میں گیا ان کے یہاں ٹھہرا، اسی رات کو انہوں نے خواب دیکھا تھا، ان کی بیوی نے. ان کی بیوی بہت ہی سیدھی سادی ہیں بالکل، یعنی وہ اب تو شاید وہاں رہتے رہتے وہ انگریزی وغیرہ جان گئی ہیں. اس وقت وہ صرف عربی جانتی تھی اور کچھ نہیں جانتی تھی. تو اسی رات کو انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک
ایک پروفٹ آئے ہیں اور ان کے ساتھ عورتیں چل رہی ہیں، بہت سیدھی بہت سیدھی بہت سیدھی. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پروفٹ آئے ہیں ان کے ساتھ عورتیں چل رہی ہیں. اس کی تعبیر میں نے یہ سمجھی تھی کہ اس زمانے میں جو پروفیٹک رول کرنا ہے، جو دعوتی کام کرنا ہے، اس عورتوں کا بہت بڑا رول ہوگا. یہ جو زمانہ ہے، اس زمانے میں ہمیں پروفٹ کے مشن کو زندہ کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مشن کو زندہ کرنا ہے. اس خواب سے میں نے یہ سمجھا کہ اس میں عورت کا بہت بڑا حصہ ہوگا. تو جب ہم نے یہ مشن شروع کیا تو اللہ کے فضل سے اب اس وقت ہم دیکھتے ہیں، مجھے بہت ہی اس پر شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ خواتین اس میں لگی ہوئی ہیں، دلی کے اندر بھی دلی کے باہر بھی. اس مشن میں، اس دعوتی مشن میں خواتین کا بہت بڑا رول ہے. بہت عجیب بات ہے کہ وہ خواب جو دیکھا تھا انہوں نے، جب کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ سی پی ایس تھا، نہ یہ سب کتابیں چھپی تھیں، کوئی ایسا مشن نہیں چل رہا تھا اس وقت، ہماری کوئی ویب سائٹ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک 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 پیغمبر آئے ہیں، ان کے ساتھ عورتیں چل رہی ہیں. تو اس کا میں اسی طریقے سے اس کا مطلب سمجھا کہ یہ دور جو ہے، یہ زمانہ، اس زمانے میں جو پیغمبر کے مشن کو زندہ کرنے کے لیے، پیغمبر کا جو دعوتی مشن ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے جو کام ہوگا، اس میں عورتیں بہت بڑا حصہ لیں گی، اور باقاعدہ وہ حصہ لے رہی ہیں عورتیں، ماشاء اللہ. مجھے بار بار یہ تجربہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے مشن میں، اس دعوتی مشن میں عورتیں بہت بڑا رول کر رہی ہیں، بہت ہی بڑا رول، بہت بڑا رول. آپ لوگ جانتے ہیں ان واقعات کو، مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اس مشن میں خواتین بہت ہی ایکٹیولی انوالو ہو گئی ہیں. اور یہ اس روایت کو ہم، وہ روایت پھر سے، وہ ہسٹری پھر سے دہرائی جا رہی ہے. ایک ہسٹری ہے تاریخ میں کہ کئی بہت بڑے بڑے رول کیے خواتین. آدم کی بیوی ایوی نے ایک رول ادا کیا بہت بڑا. اس کے بعد بار بار جیسے حضرت حاجرہ نے رول ادا کیا، حضرت خدیجہ نے رول ادا کیا، حضرت عائشہ نے ادا کیا، حضرت ام سلمہ نے ادا کیا. ایک ہسٹری ہے عورتوں کے بڑے بڑے رول ادا کرنے کی. وہی ہسٹری ریپیٹ کی جا رہی ہے یہ ہمارے مشن میں اللہ کے فضل سے، کہ نہ صرف دلی کے باہر بھی خواتین بہت بڑے بڑے کام کر رہی ہیں. بعض جگہ تو اتنے بڑے کام کریں کہ مرد بھی اتنا بڑا کام نہیں کر پا رہے ہیں. اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. اس مشن میں، یہ دعوتی مشن ہے، اس میں بعض خواتین اتنے بڑے کام کر رہی ہیں، مرد بھی اتنا بڑا کام نہیں کر پا رہا ہے. تو وہ جو خواب دیکھا تھا انہوں نے، میں سمجھتا کہ بالکل صحیح خواب تھا وہ، کہ ایک نیا زمانہ ہے، نئے حالات ہیں، نئے تقاضے ہیں. مثلا عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لیڈیز فرسٹ کا اصول، تو کہا یہ ایکسیپٹڈ بات ہے کہ لیڈیز فرسٹ کا اصول، اس کا ہم استعمال کر رہے ہیں ماشاء اللہ جگہ جگہ. یہ دوسرے لوگ جو ہیں، جو ہمارا آڈینس ہے، وہ مجبور ہے کہ اپنے کلچر کے مطابق عورت کا رسپیکٹ دے، اسپیشل رسپیکٹ دے. اس کا یہ کلچر ہے لیڈیز فرسٹ، تو اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں. ہمارا جو آڈینس ہے جس میں ہمیں کام کرنا ہے، وہ خود اپنے کلچر کے مطابق پہلے سے مانے ہوئے ہے کبھی عورتوں کو اسپیشل رسپیکٹ دینا ہے. وہ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں اس مشن کے اندر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں عورتیں بھرپور طرف حصہ لے رہی ہیں، مرد بھی بھرپور طرف حصہ لے رہے ہیں، اور عورت اور مرد دونوں مل کر کے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.
This question is from Mr. Mazhar from Delhi. اگر کوئی مجبوری نہ ہو مگر گھر کو فائنینشلی مضبوط کرنے کے لیے اسلام عورت کو باہر جا کر نوکری کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ ضرور ضرور، حدود شرعی کے ساتھ، حدود شرعی کے ساتھ بالکل یاد دیتا ہے. حدود شرعی کیا ہے وہ آپ بہت آسانی سے جان سکتے ہیں، ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے. مختصر اس کا یہ ہے کہ عورت جو ہے اپنے ہوا نہ کرے، سادہ کپڑے پہنے، زیبائش آرائش نہ کرے، ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہو اس کا، اور سنجیدگی کے ساتھ رہے، اور بالکل پروفیشنل انداز میں کام کرے، اننیسیسری باتیں نہ کرے، اپنے کام سے کام رکھے. خلاصہ ہے اپنے کام سے کام، جو کہتے ہیں پروفیشنلزم. آج کا جو ایک لفظ ہے پروفیشنلزم، اس کا مطلب ہے اپنے کام سے کام. تو بالکل جائز ہے اس کے لیے. This question is from Miss Tuti from Delhi. Women have a limitation of being emotional. How should they overcome this limitation? Kindly tell. دیکھیے، عورت مرد کی بات نہیں ہے. عورت کے اندر ایموشن ہوتے ہیں تو مرد کے اندر غصہ ہوتا ہے. مرد بہت زبردست طریقے سے غصہ ہو جاتا ہے بہت جلد، عورت ایموشنل ہو جاتی ہے. تو دونوں کو مینیج کرنا ہے. مردوں کو اپنے اینگر کو مینیج کرنا ہے، عورتوں کو اپنے ایموشن کو مینیج کرنا ہے. ایسا نہیں کہ اس میں عورت اور مرد میں کوئی ڈفرینس ہے. یعنی ویمن مسٹ نو دا آرٹ آف ایموشن مینجمنٹ اینڈ مین مسٹ نو دا آرٹ آف اینگر مینجمنٹ. تو دونوں کا یہ کام کرنا ہے. کوئی میں دونوں میں فرق نہیں سمجھتا. اور یہ تو ٹیسٹ ہے. اگر یہ ٹیسٹ نہ ہوتا تو ٹیسٹ تو کیسے پتہ چلتا ہے کون فیل ہوا کون پاس ہوا. عورت کا ٹیسٹ ایموشن کو مینیج کرنے میں ہے، مرد کا ٹیسٹ اپنے اینگر کو مینیج کرنے میں ہے. یہ تو ٹیسٹ ضرور ہوگا، بغیر ٹیسٹ کے کیسے ریوارڈ پا سکتے ہیں آپ؟ نو ٹیسٹ نو ریوارڈ. This question is from Mr. Abdul Rahman from Delhi. Maulana Sahab, Allah is omnipresent and omnipotent. Then what is the role of angels? Kindly elaborate. بھائی یہ تو اللہ کا ایک طریقہ ہے. آل پاورفل اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس نے ایک نظام بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے کہ فرشتے بنائے اور فرشتے مینیج کرتے ہیں. اینجلز آر مینیجرس آف دا یونیورس. یعنی جو اصل جو طاقت ہے وہ اللہ کے پاس ہے، لیکن اس نے کوئی تو سسٹم بنایا تھا اللہ تعالیٰ کو، تو یہ سسٹم بنایا اس نے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک فٹ جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کہ ایک فرشتہ موجود نہ ہو. تو وہ فرشتہ کا خالی بیٹھا تھوڑی ہوا ہے وہاں پر، وہ مینیج کر رہا ہے سارا جو یونیورس ہے، چاہے اسٹارس ہوں، پلینٹس ہوں، سولر سسٹم ہو، یہ زمین ہو، یا ہوائیں، یا سمندر، یا پہاڑ، یہ سب فرشتے تو مینیج کر رہے ہیں. اینجلس آر مینیجرس آف دا یونیورس. باقی یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ ایک تو کہ وہ خود ہی آرڈر دیتا رہے. ایک اس نے ایک سسٹم بنایا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اعلیٰ طریقہ ہے. This question is from Mr. Zubair from New Delhi. In Saudi Arabia, a woman cannot
leave her home except with a mahram. Secondly, there women are found only in healthcare and education field. Are these based on Islamic principles? Maulana, kindly elaborate. بھائی مجھے بہت زیادہ ان کا انفارمیشن نہیں ہے وہاں کے بارے میں. باقی اسلام کا اصول یہی ہے کہ محرم کا مطلب کیا ہے. میں کہیں جاتا ہوں تو میں کبھی اکیلے نہیں جا سکتا. کوئی بھی سفر میں اکیلے نہیں کر پاتا. مجھے ایک ہیلپر چاہیے. تو ہر عورت ہو یا مرد اس کو ساتھی چاہیے. بغیر ساتھی کے سفر کرنے میں بہت پرابلم آتے ہیں. تو میں تو سوچتا ہوں کہ اس کو اس کنٹیکسٹ میں دیکھیے آپ کہ سفر میں ہمیشہ ہمیں ہیلپر چاہیے, ایک ساتھی چاہیے. اس کنٹیکسٹ میں دیکھیے آپ, اشارہ کر کے مت دیکھیے. میں جب بھی کہیں سے میرا انویٹیشن آتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی میں اکیلے نہیں آ سکتا, آپ کو کئی آدمی کا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا میرے ساتھ. یہ تو ایک بالکل ارینجمنٹ کی بات ہے. عورت کو بھی ایسا ارینجمنٹ چاہیے, مرد کو بھی ایسا ارینجمنٹ چاہیے. اس میں تو کوئی حرج نہیں میرے خیال سے. باقی جو کس فیلڈ میں جائیں عورتیں کام کرنے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپرٹیز پر ہے کس کے لیے ان کے اندر ان کی ایجوکیشن کیا ہے, کس بات کی ٹریننگ لی انہوں نے, اس بات ڈپینڈ کرتا ہے. یہ نہیں کہ بغیر ٹریننگ کے تو مرد بھی نہیں گھس سکتے ہر جگہ. بغیر ایکسپرٹیز کے مرد بھی ہر جگہ جا کر کے کام نہیں مل جائے گا. تو یہ سب پریکٹیکل ایشوز ہیں, پریکٹیکل ایشوز. اس کو آپ تھیوریٹیکل ایشو مت بنائیے. مردوں کے لیے بھی وہی ہے, عورتوں کے لیے بھی وہی ہے. This question is from Mr. Muhammad Tawqir Alam from Muzaffarpur. What is kashf and what is the difference between kashf and kashf-e-qubur? یہ سب بالکل وہم ہے. کوئی کشف وغیرہ کسی کو نہیں ہوتا. بزرگوں کے بارے میں مانا جاتا ہے وہ صاحب کشف تھے, یعنی ان پر غیب باتیں کھل جاتی تھیں. میں اس کو بالکل بیس لیس سمجھتا ہوں, بالکل وہم اور سپرسٹیشن سمجھتا ہوں. سپرسٹیشن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کسی کوئی کشف نہیں ہوتا. کشف کے لفظی معنی ہوتے کھلنا, یہ پردہ ہٹا دیا جائے, کھول دیا جائے. تو یہ مانا جاتا ہے کہ وہ ان پر کشف ہوتا تھا, جو ان سین ورلڈ ہے انہیں دکھائی دے دیتا تھا. بالکل ایبسرڈ بات ہے, کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. بلا شبہ یہ سپرسٹیشن ہے. سپرسٹیشن کہتے ہیں توہم پرستی. یہ دوسری قوموں سے آیا ہے. یہ تھا بھی نہیں عرب میں, تھا بھی نہیں ہے. یہ تو انڈیا میں ہے. یہ سب مزاحات ہے, یاد رکھیے. دوسری قوموں سے آیا ہے یہ. اسلام میں عرب میں جو صحابہ کا دور, تابعین کا دور, تبا تابعین کا دور, کوئی وہاں یہ سب کچھ بھی نہیں تھا. یہ سب اتنی ہم سنتے ہیں آپ انڈین سب کانٹیننٹ میں. یہ سب تو مزاحات ہے. This question is from Mr. Muhammad Asif Riaz from Patna. Maulana, what do you think about live-in relationships? Is it haram or halal? They say that if you could stay at office together, why can you not live together? نہیں, بالکل حرام ہے. یہ مثال جھوٹی مثال ہے. یہ بالکل غلط ہے, وہ حرام ہے. اس میں کوئی اس کو حرام ہونے میں کوئی شک نہیں. اس کا حرام ہونے میں کوئی شک نہیں. حرام کا پاگل پن ہے. میں نے دی حرام تو چھوٹا لفظ ہے. دیوانگی ہے, پاگل پن ہے, بیڈنس ہے. نیچر کا جو طریقہ ہے اس کو اپنائیے آپ. میرڈ لائف وہ نیچر کا, آپ نیچر سے جب ہٹیں گے تو سوائے تباہی کا اور کچھ بھی نہیں. آپ رزلٹ دیکھیے, رزلٹ دیکھیے.
پر میں اس کو حرام سمجھتا ہوں, پاگل پن سمجھتا ہوں, دیوانگی سمجھتا ہوں, ان نیچرل سمجھتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. This question is from Mr. Qazi Muhammad Mia from Delhi. Maulana, what is the difference between hijab and satar? What is limitation of hijab in home and out of home? اس کے بارے آپ ہماری کتاب پڑھ لیجیے, خاتون اسلام, اس میں تفصیل موجود ہے حوالوں کے ساتھ. پہلے اس کو پڑھیے پھر سوال کیجیے. This question is from Mr. Nafeez Shiraz from Delhi. میرے پڑوس میں رہنے والی ایک وواہت مہیلا نے اپنی پرابلم آپ کے سمکش رکھنے کو کہا ہے. ان کا کہنا ہے میرے پتی نہ تو حق ادا کرتے ہیں اور نہ ہی مجھ پر توجہ دیتے ہیں, کیا کیا جائے؟ اس طرح کے معاملے میں دیکھیے, دو پارٹی ہے, ایک ہسبینڈ ایک وائف, کسی ایک کی رپورٹ پر کچھ رائے نہیں بنا سکتے آپ. ہوتا ہے کہ جو کمپلین کرے جو خاتون, انہی کی غلطی ہو, انہی غلطی سے وہ بیچارہ جو ہے ایسا ہو گیا ہو, تو آپ اپنی جو کیا وہ نہیں بتائیں گی, اپنا جو کیا وہ نہیں بتائیں گی, اور جو اس نے کیا اس کو بتائیں گی. میرے پاس بہت ٹیلی فون آتے رہتے ہیں عورتوں کے, مردوں کے بھی. اکثر یہی کرتے ہیں لوگ کہ اپنے حصے کا جو ہے اس کو نہیں بتائیں گے, دوسرے کے حصے کو بتائیں گے. تو یہ اس رپورٹ میں آپ کچھ رائے نہیں دے سکتے. ان کا ہسبینڈ کی بات سنی جائے, وہ ہسبینڈ کیا کہتا ہے. جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ ہسبینڈ کیا کہتا ہے, کوئی رائے نہیں دے سکتے, کچھ بھی نہیں دے سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے کیس, میرے تجربے کے مطابق میں کہوں گا کہ غلطی انہی خاتون کی ہوگی. یہ خاتون چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہوتی ہوں گی, چھوٹی باتوں پر وہ آپوزیشن کرتی ہوں گی, جو بیچارہ گھبرا کر کے وہ بھی کچھ کرتا ہوگا. تو اپنا جو کرتی ہے وہ تو نہیں بتایا انہوں نے, وہ جو کرتا ہے اس کو بتا رہی ہے. تو میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. اکثر کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ وہ انہوں غصہ کرا دیتے ہیں, اب وہ غصے میں کچھ کرتا ہے تو اسی کو بیان کرتے ہیں, اور خود جو غصہ کرایا وہ نہیں بتاتے. یعنی میں نے غصہ کروایا تو اس نے یہ بات کی, یہ نہیں بتائیں گے. مثلا کسی نے مار دیا فرض کیجیے, تو یہ نہیں کہیں گے میں نے غصہ کروایا تو اس نے مار دیا, یہ نہیں کہیں گے, بس یہ کہ مجھے مار دیا. تو میں نے بتا کہ دس لیڈی از این ایکسیپشن. تو ان کو آپ مشورہ دیجیے کہ سب سے پہلے انٹراسپیکشن کریں, اپنی غلطی کو ڈسکور کریں. وہ کہیں نہ کہ وہ خود غلطی کر رہی ہوں گی. وہ تو فرسٹ آف آل شی مسٹ ڈسکور ہر اون مسٹیک, اپنی غلطی, اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا. This question is from Mr. Muhammad Imran Nadvi from Delhi. As you mentioned, there are two methods to launch any movement, that is peaceful method and violent method. According to you, peaceful method is the best method. Our enemy is repeatedly using violence. In such a case, what is the guideline given in the Quran in the light of this verse which says, prepare strength to fight enemies? نہیں غلط ریفرنس دیجیے. وہم بدؤکم اول برہ, یہ دیکھنا چاہیے. یہ قرآن میں ہے کہ وہم بدؤکم اول برہ, یعنی البادی اظلم, جسے شروع کیا وہ ظالم ہے. آپ دیکھیں گے تو شروع کرنے والے کو حذف کر کے بات کی کہانی بتاتے ہیں لوگ. اینمی جو آپ کہہ رہے ہیں, اینمی نے شروع نہیں کیا ہوگا, شروع کیا ہوگا انہوں نے جو اپنے کو نہیں بتا رہے ہیں. میں بہت سی جگہوں پر جو انالیسس کیا ہے تو وہی آدمی شروع کرنے والا ہوتا ہے جو دوسرے اینمی بتا کر کے اس پر الزام دے رہا ہے. جس آیت کا حوالہ دے رہے ہیں آپ اس کو کیوں لے رہے ہیں آپ؟ وہ آیت لیجیے
کہ وہ ہم بدو کو مبول بر رہا، یہ جو بگن کرے، جو شروع کرے وہی ظالم ہے، البادی ازلم. تو اس طرح کے تمام کیسز میں پتہ کرنا چاہیے آپ کو کہ شروع کس نے کیا، شروع کس نے کیا. جب تک آپ یہ نہ پتہ کر لیں کہ ہو از دا بگنر، آپ کو کبھی راہ نہیں بنانا چاہیے. ہو از دا بگنر، البادی ازلم. تو یہ قرآن میں یہ بہت اصول ہے کہ ہم بدو کو مبول بر رہا، جس میں بد کیا ہے، جس نے شروع کیا ہے وہی ظالم ہے، البادی ازلم. تو کبھی بھی ایسا مت کیجیے کہ آپ اس طرح رائے بنائیں. سب سے پہلے پتہ کیجیے کہ ہو از دا بگنر، کس نے پتھر پھینکا تھا. آپ یہ کہیں کہ انہوں نے بم مارا، پتہ کہ یہ بم مارا تو اس سے پہلے پتھر کس نے پھینکا تھا. پتھر پھینکنے والا ظالم ہے، وہ تو ریٹیلیٹ کر رہا ہے. وہ آدمی پتھر پھینکنے والا ظالم ہے، وہ تو ریٹیلیٹ کر رہا ہے. جب تک آپ اس بات کو ڈسکور نہ کر لیں کبھی رائے نہ بنائیے. This question is from Mr. Faik from USA. Maulana, why is a woman not allowed to lead the prayers in a mixed gathering? Secondly, what is wrong in women giving Jummah khutbah when she can address thousands of men and women in Islamic speeches? یہ تو ہر جگہ کا ایک سسٹم بنایا جائے گا. یہ کیا ضروری کہ آپ کہیں کہ وہ اور جا کر کے امامت کرے. امامت سے بڑا کام ہے مقتدی بننا، زیادہ بڑا کام مقتدی بننا. تو دیکھیے اس بارے مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو کہ سب الگ رہے گی، مکس نہیں رہے گی. یہ تو میں کہتا ہوں حد کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ تو پرمسو سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے. ہم حد کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ صفیں کھڑی ہوئی نماز میں، عورت کے صف الگ سے کھڑی ہو. وہ ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے لیکن اس کی صف الگ رہے گی. وہ جہاں تک امامت کی بات ہے تو اگر سب عورتیں ہیں تو عورت امامت کر سکتی ہے، لیکن اگر مرد بھی ہے اور دونوں ہیں تو مرد امامت کرے گا. تو کوئی تو سسٹم بنانا پڑے گا آپ کو. ہر سسٹم جو بنائیں گے اس میں کوئی آبجیکشن لگا دے گا. وہاں پر جو بھی سسٹم بنائیں گے ایک آبجیکشن وہاں پہ لگ جائے گا. تو اسلام میں جو سسٹم وہ یہ ہے کہ اگر عورت مرد کا دونوں کا یعنی نمازی میں دونوں ہیں تو صفیں الگ الگ کھڑی کی جائے. مرد کے صف الگ، عورت کے صف الگ، اور امامت کرے مرد. اور اگر صرف عورتیں نمازی ہوں تو وہاں عورت نماز پڑھا سکتی ہے. تو کوئی تو سسٹم بنانا پڑے گا. جو سسٹم آپ بنائیں گے اس پر پھر ایک اعتراض لگ جائے گا. حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر تم تیر کی طرح سیدھے ہو جاؤ، تیر کی طرح، تب بھی لوگ ایک نہ ایک آپشن نکال لیں گے. تو آپشن نکالنا یہ ہمیشہ پاسبل رہتا ہے. تو کوئی سسٹم بنانا پڑتا ہے. تو یہ سسٹم اسلام نے بنایا گیا. مولانا انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ جمعہ خطبہ کیوں نہیں دے سکتی جبکہ اسلامک سپیچز دیتی ہیں عورتیں. اس پر فقہاء نے تو کچھ نہیں لکھا ہے. میں سمجھتا ہوں اس پر ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ فقہاء نے کہا ہے کہ عورت اگر نمازی سب عورت ہوں تو عورت امامت کر سکتی ہے. اس پر قیاس کرتے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر سب عورتیں سب ہوں جمعہ میں تو عورت جمعہ کو خطبہ بھی دے سکتی ہے. کسی فقیہ نے میرے علم کا مطابق ایسا لکھا نہیں ہے، لیکن یہ تو لکھا ہے فقہاء نے. فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ عورتیں ہی سب ہوں اگر نمازیوں میں تو عورت امامت کر سکتی ہے. اسی پر لے کر کے ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ اگر جمعہ کے نماز کا معاملہ ہے اور سب عورتیں وہاں پر ہیں تو عورت وہاں پر خطبہ دے سکتی ہے. باقی اگر مکسڈ ہے تو وہاں مرد ہی خطبہ دے گا. عورت مرد دونوں اگر ہیں تو مرد خطبہ دے گا. یہ اسلام کا طریقہ ہے. He has another question. Why was there no women prophet including Maryam alayhi salam? یہ سب تو کوئی کوشچن نہیں ہے. یہ تو ایسے کوئی کہے کہ مردوں کے پیٹ سے بچے کیوں نہیں پیدا ہوتے.
یہ کوئی ہے کہ صرف عورتوں کے پیٹ سے بچے پیدا ہوں. ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے. اس طرح کا اگر یعنی کوشچن کرنا ہو تو ہر چیز میں کوشچن ہو سکتا ہے. کوئی کہے گا پیڑ کے اندر سے کیوں نہیں بچے پیدا ہوتے, یہ کوئی سوال نہیں ہے. ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے, اس سسٹم کے مطابق کام کیا جاتا ہے. اور کوئی بھی سسٹم ایسا نہیں ہو سکتا جس میں آپ ایک نیا اس میں آسپیکٹ نہ نکال لیں. جو سسٹم ورک کر رہا ہے بس وہی کافی ہے. اگر وہ سسٹم ورک کر رہا ہے تو وہی کافی ہے بالکل, کہ وہ ٹھیک تھا. وہ This question is from Dr. Farida Khanam from Delhi. Why is it that the ulama cannot revise themselves? Unable to directly interpret the Quran and Hadith, they keep referring to the interpretations of jurists which are not relevant to the present world. Maulana, please comment. دیکھیے, علماء اپنی جگہ مخلص ہیں, ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کمی یہ ہے کہ علماء کو جو ماڈرن جو نالج ہے وہ نہیں ہوتی ہے. شروع سے ایسا ٹرینڈ بن گیا کہ صرف مدرسے پڑھو اور ماڈرن نالج جو ہے وہ سب الحاظ ہوتا ہے, اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ علماء کر رہے ہیں اپنی جگہ پر, مخلص ہے, وہ ٹھیک سمجھ رہے ہیں وہ. لیکن چونکہ ان کا جو ہے یعنی ان کا جو فریم ورک ہے, وہ اس فریم ورک کو خبر ہی اس بات کی نہیں کہ ایک اور دنیا بن چکی ہے. تو مختصرانہ طور پر غلطی کر رہے ہیں وہ. جیسے ابھی ہمارے یہاں جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں معقولات کے نام سے, تو ابھی بھی اس میں ایسی باتیں ہیں کہ زمین اور چاند کے درمیان ایک کرۂ نار ہے. کرۂ نار یعنی آگ کا. تو یہاں سے کوئی چیز جائے تو وہاں جل جائے گی. وہ یہ یونان کے فلسفیوں نے ایسا رائے بنائی تھی, تو ابھی تک کتابوں میں موجود ہے وہ, کہ زمین سے کوئی سفر کرے چاند پہ جانے کے لیے تو بیچ میں ایک کرۂ نار ملے گا آگ کا, تو وہ جل جائے گا وہاں پر. تو جب وہ پہنچا, یعنی جو وہ خبر آئی کہ روس کا اور امریکہ کا وہ پہنچ گیا وہ راکٹ چاند پر, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, تو نہیں, پاسبل نہیں ہے, کرۂ نار سے گزرے گا تو جل جائے گا وہ. تو چونکہ ان کے فریم ورک جو تھا ان کا, اس میں یہی بات شامل تھی, وہ سمجھ نہیں سکے اس کے, تو ان کے لیے وہ چیز انڈرسٹینڈیبل نہیں بنتی. تو علماء مخلص ہیں, لیکن وہ چیز یعنی ڈیو ٹو دیئر انٹلیکچوئل لمیٹیشنز دے آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ دوز پرابلمس. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ علماء کو پڑھایا جائے, جدید تعلیم دلائی جائے. وہ انگریزی پڑھیں, انگریزی علوم پڑھیں, سائنس پڑھیں. یہ سارے علماء نہیں, کم سے کم کچھ علماء ایسے ہوں جو پڑھیں ان چیزوں کو. ایک میں گیا, ایک ادارہ قائم ہوا ہے انڈیا کے ایک شہر میں, کافی بڑا ادارہ ہے وہ. تو اس کا مقصد اس میں بتایا گیا ہے کہ جدید دور کے علماء تیار کرنا, یہ اس کا مقصد بتایا گیا ہے, یعنی جدید دور کے علماء تیار کرنا. پھر میں نے دیکھا وہاں کی لائبریری جو دیکھی میں نے, تو صرف وہاں پر وہی کتابیں تھیں, قدیم کتابیں, یعنی ماڈرن سائنس پر کچھ کتاب ہی نہیں وہاں پر, کچھ بھی نہیں. تو عرب لوگ جو ہے وہاں پر, وہ ان کا ایک کانسیپٹ ہے التراث العربی. التراث العربی مطلب جو کلاسک بکس ہیں اسلام پر عربی لینگویج میں لکھی ہوئی, جو کلاسیکل بکس ہیں, ان کو چھاپ کر بہت اچھی بائنڈنگ کے ساتھ بھیجتے ہیں, وہ فری میں بھیجتے ہیں. اور وہ سب لا کر انہوں نے الماری میں لگا رکھا تھا وہ. اور ماڈرن نالج کوئی کتاب ہی نہیں وہاں پر. تو میں نے کہا کہ آپ یہاں ادارہ بنایا ہے کہ دور جدید کو علماء تیار کرنے کے لیے, یہ سب دور قدیم کتابیں سب ہیں, وہی پڑھاتے ہیں آپ, تو اپنا مقصد بدل دیجیے. تو ہر چیز ہے کہ وہ ابھی اس سے انویئر ہے, وہ بے خبر ہے وہ, تو مختصرانہ طور پر وہ غلطیاں کر رہے ہیں.
تو جب تک ان کے ان اویئرنیس کو توڑا نہ جائے تب تک یہ کرتے رہیں گے ایسے ہی وہ. ہمارا خود ایک خواب بہت دنوں سے ہے کہ ہم ایسے علماء تیار کریں, لیکن ابھی تک تو ہم ایسا کچھ کر نہیں سکے. لیکن اگر کرے کوئی تو بہت بڑا کام ہے یہ. اگر کوئی ایسا کرے کہ ہمارے علماء کے اس ان اویئرنیس کو توڑے تو پھر سب مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ مخلص تو ہے وہ, اخلاص کے ساتھ وہ غلطی کر رہے ہیں. This question is from Mr. Faik from USA. Segregation of man and woman is highly enforced in masjid, including separate entrances everywhere, including Masjid Nabawi, while there is no separation in Kaaba during Hajj or Umrah. Is the basis of separation of men and women comes from Quran or Rasul Allah saying or practice? Maulana Sahab, kindly clarify this doubt. اس کو سیگریگیشن نہیں کہہ سکتے آپ. وہ تو یعنی ان کی صفحہ الگ بنتی ہے, ان کی صفحہ الگ بنتی ہے, تو وہ تو اور کیا کریں گے آپ. ساتھ ساتھ مل کر کھڑے ہوتی ہے تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں پرمسو سوسائٹی. بہت اچھا سسٹم ہے مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی. میں سمجھتا ہوں بہت صحیح ہے, اس میں کوئی قابل اعتراض کی بات نہیں ہے. سب بندی الگ الگ ہوتی ہے تو اچھی بات ہے. میں سمجھا نہیں کہ اس میں کیا مولانا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کعبہ میں سپریشن نہیں ہے عورتوں اور مردوں کا, لیکن مسجدوں میں ایسا پایا جاتا ہے کہ ان کو سپریٹ کیا جاتا ہے. نہیں, دونوں جگہ ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں, میں نے حج کیا, میں نے بھی ایسا نہیں کہ ساتھ ساتھ کھڑی ہو, ایسا تو نہیں ہے. یعنی کعبہ میں جب نماز ادا کی جاتی ہے یعنی حرم مکی میں, تو مل کر نہیں کھڑی ہوتی ہیں, وہاں بھی الگ کھڑی ہوتی ہیں وہ. میں تو یہ جانتا ہوں, یہ تو میں نہیں جان کہ وہاں پر جی کیا مطلب مل جل کھڑی ہوتی ہے. مولانا ان کے کوشچن سے تو یہی ہے کہ مسجدوں میں الگ کیا ہے تو کعبہ میں کیوں نہیں الگ کرتے وہ. کعبہ میں الگ ہی رہتا ہے, یعنی مرد کے صفحہ الگ, عورت کے صفحہ الگ. یہی نیچرل ہے, یہی صحیح طریقہ ہے. ڈیورنگ حج مولانا, مطلب حج کے دوران. نماز میں ایسا نہیں ہوتا. باقی حج جو کرتے ہیں, مطلب جو سعی اور وہ طواف, اس کا مطلب اگر ان کا ہے تو وہ اتنا بھیڑ ہوتی ہے, اس میں الگ کرنا پاسبل نہیں ہوتا. دیکھیے, ایک ہے نماز جو حرم میں ادا کی جاتی ہے, ایک ہے جو سعی کیا جاتا ہے, طواف کیا جاتا ہے, اور یہاں سے وہاں جا رہے ہیں, اس میں الگ نہیں کر سکتے آپ. وہ تو پاسبل نہیں ہے. وہ تو ایک بھیڑ ہوتی ہے. اب 30 لاکھ آدمیوں کی بھیڑ ہے تو کیا کریں گے آپ اس کو. تو نماز میں ضرور الگ کرتے ہیں وہ, بس وہ بھیڑ میں الگ نہیں کر سکتے, وہ پاسبل نہیں ہے. This question is from Mr. Muhammad Imran Nadvi from Delhi. Maulana, what is your opinion about co-education? There is a hadith which says, if man and woman gather in any place, Saturn would be the third. Congregation of strange men and women is the root of all evil. Maulana Sahab, my question is, how can I pursue my higher education if our university has a co-ed system? جو پریزنٹ جو حال ہے وہ تو صحیح نہیں ہے. وہ تو وہی ہے, میں نے کہا نا کہ مچھلیوں کی طرح رہتے ہیں دونوں مل کر کے. یہ سب پانی میں مچھلیاں ہوتی ہیں مل جل کے, بس یہ لڑکے لڑکیاں, وہ تو صحیح نہیں ہے. اس کو میں صحیح نہیں سمجھتا. کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ جس طرح نماز میں ہوتا ہے, ان کے صفحے الگ, ان کے صفحے الگ, وہ تو ضروری ہے. ایک دم مچھلیوں کی طرح سے دونوں ساتھ رہیں, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی غلط ہے. اس میں کبھی بھی کوئی پازیٹیو رزلٹ اس کا نہیں نکل سکتا, نہ نکل رہا ہے ابھی بھی. سب سسٹم تباہ ہو رہا ہے ہر طرف, یہاں بھی یورپ میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو اس میں اچھا نمونہ پیش کرنا چاہیے. پاکستان میں مثلا 60 سال بیت گئے, کوئی نمونہ نہیں پیش کر سکا. آپس میں لڑ رہے ہیں. تو آپ ان پر ترقی تو کرتے ہیں, مسلم کنٹریز کیوں نہیں کہتے کہ تم نے نمونہ کیوں نہیں پیش کیا. یہ سارے لوگوں کی جو
جو جو جو کرٹیسزم ہے وہ یورپ اور امریکہ پر ہے. اب مسلم کنٹریز کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس میں نمونہ پیش کیا کہ کس طرح ہائر ایجوکیشن لے سکتے ہیں دونوں لڑکے لڑکیاں دونوں بغیر مچھلی کی طرح ایک ساتھ رہے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلیم گوز ٹو مسلمس, ان پر نہیں جاتا بلیم. This question is from Mr. Nafis Shiraz from Delhi. حضرت آدم سے لے کر پیغمبر اسلام تک جتنے بھی نبی خدا نے بھیجے سب کے سب مرد ہوئے ہیں, کسی عورت کو نبی کا درجہ کیوں نہیں دیا گیا؟ دیکھیے یہ کوئی کوشچن نہیں ہے, یہ ایک سسٹم کی بات ہے, اسکیم کی بات ہے. کوئی سسٹم بنانا پڑے گا. یہ کوئی کوشچن میں نہیں سمجھتا اس کو, یہ کوئی کوشچن نہیں سمجھتا میں اس کو. This question is from مولانا عبد الباسط from دوحہ. مولانا ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے, یہ عقیدے میں لکھا ہے. مولانا میرا سوال یہ ہے کہ اطاعت کے جذبے کے لیے کیا محرک ہے؟ عبادت کی طرف متوجہ کرنے والی چیز تو معرفت ہے اور اس کا ذکر نہیں, مگر اس میں صرف اطاعت کا ذکر ہے, جبکہ معرفت مابعدہ عمل کے لیے. اس کے بارے میں وضاحت کریں. دیکھیے ایمان جو ہے معرفتی کا نام تو ہے. ایمان کیا ہے؟ معرفت ہے, مطلب ریئلائزیشن, ڈسکوری, اکتشاف, اسی کا نام ایمان ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں ایمان کا مطلب صرف منہ سے بول دینا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ایمان مل گا. یہ صحیح نہیں ہے. ایمان معرفتی ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ جو ٹکڑا ہے اس کو آپ پڑھیے, وہاں معرفت اور ایمان دونوں کو ایک معنی میں استعمال کیا گیا ہے. تو معرفتی کا ذریعہ, معرفتی کے نتیجے میں ایمان پیدا ہوتا ہے. ایمان پیدا ہو جائے تو اس سے اطاعت پیدا ہوگی. کہ جب معرفت آئے گی یعنی ریئلائزیشن, تو اسپرٹ پیدا ہوگی, ایک انسینٹیو جاگے گا, آپ موٹیویٹ ہوں گے, خدا کا خوف آئے گا, اللہ کی محبت آئے گی. تو پھر یہی سب تو ہوگا, پھر عمل آئے گا اور وہ سب چیزیں, اطاعت آئے گا, وہ سب چیزیں آتی چلی جائیں گی. تو جڑ میں معرفتی ہے, اسی معرفتی کا دوسرا نام ایمان ہے. This question is from Dr. Farida Khanam from Delhi. The ulama are resistant to change. Should we react to their misguided utterances or simply ignore them? دیکھیے ریئیکشن سے تو کوئی فائدہ نہیں. من حسن اسلام المرء ترکہ بالا یعنی. تو مومن کا کام جو ہے وہ ہے ریزلٹ اورینٹڈ ایکشن, ریزلٹ اورینٹڈ اسپیچ. جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلنے والا ہو وہاں پر اپنے کو شامل کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو ریئیکشن سے ہم علماء کو نہ تو بدل سکتے, نہ علماء میں کوئی چینج لا سکتے. اس کو ہمیں روٹ کاز کو جاننا پڑے گا. روٹ کاز وہی ہے کہ وہ ان اویئر ہیں ماڈرن ورلڈ سے, ماڈرن مائنڈ سے ان اویئر, بالکل ان اویئر ہے, جانتے ہی نہیں کہ کیا ماڈرن ورلڈ ہے, کیا ماڈرن مائنڈ ہے, کچھ بھی خبر نہیں انہیں. یہ ایک حقیقت ہے. جیسے ہی آپ ان کو بتا دیں گے باتیں, وہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں, چھوٹی سی مثال, بہت ہی چھوٹی سی مثال. میں جب گاؤں میں رہتا تھا تبھی سے میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ نیچرل فوڈ کا تصور, یعنی میں پڑھا نہیں تھا اس سے پہلے, لیکن نیچرل فوڈ کا کانسیپٹ میرے مائنڈ میں بائی نیچر موجود تھا. جیسے ہمارے زمانے میں, اس زمانے میں بچپن میں, آزادی سے بہت پہلے کی بات ہے یہ, کہ گیہوں کو چال کر اس کا گیہوں وہ نکالا, اس کا چوکا نکالا جاتا تھا. گیہوں کا آٹا جو ہوتا تھا, آٹا تو چھلنی میں چھانا جاتا تھا, اس کا چوکا نکال کر
دے دیتا تھا، بکری وغیرہ کو دے جاتا تھا، اور میدا پکایا جاتا تھا، میدا گھر کے سب لوگ میدا کھاتے تھے. تو اپنی ماں سے میں کہا تھا کہ اس کو پھینکتے کیوں ہیں، یہ بھی خوراک، یہ بھی فوڈ ہے. تو ماں سنتی نہیں تھی بالکل، نہ کوئی سنتا تھا، نہیں فیملی کا کوئی سنتا نہیں تھا. ہم سوچتے کہ خام خواہ میں اچھی باتیں کر رہا ہوں. تو غصے میں ہماری ماں کہتے صرف چوکر کی روٹی مجھے پکا کے دیتی تھی، لاؤ تم کھاؤ. یعنی میدا وہ کھاتے تھے، چوکر میں مجھے دے دیتی کھانے کے لیے. اچھا، بعد کو ہمارے گھر کی جو لڑکیاں ہیں ان کی انگریزی تعلیم ہوئی. میری پوری فیملی میں ہی ایک شخص ہے جو کہ عربی تعلیم ہوئی، سب کی انگریزی تعلیم. جب انگریزی تعلیم ہو گئی لڑکوں لڑکیوں کی تو اپنے آپ بدل گیا. انہوں نے بتایا پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس وقت بہت ہی یعنی بہت قیمتی چیز چوکر جو ہم کہتے ہیں، یعنی ہول ہیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ انہیں جانا. انہوں نے اب بغیر چھانے میں پکنے لگا. یہ ہے نالج، یہ ہے علم، یہ ایجوکیشن کا کرشمہ. تو جب تک آپ ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، یہی بات یہی وہی سب کرتے رہیں گے. ایجوکیٹ کر دیجیے، اپنے آپ ختم ہو جائے گا، خود ہی خود ختم ہو جائے گا. تو یہ میں خود تو یہ نہیں کر سکا، یعنی کہ کیسے کوئی مدرسہ کھولوں ایسا، لیکن اگر کوئی ایسا کرے یہ کام کہ علماء کو یعنی جدید معنی میں تعلیم یافتہ بنانا، تو یہ بلا شبہ ایک بہت بڑا کام ہوگا. This question is from Maulana Zakwan Nadwi from Delhi. Maulana, what is the practical way for a woman to play her role at both the places, home as well as society? دیکھیے، یہ کوئی آسان سوال نہیں ہے، یہ بہت مشکل سوال ہے، کیونکہ پوری سوسائٹی بگڑی ہوئی ہے. ایک طرف گھر ہے جہاں کہ وہ قید خانے میں رہنا پڑتا ہے عورت کو. یہ تو سوسائٹی ہے، وہ پرمیشن سوسائٹی بنی ہوئی ہے. وہ ماڈل ہی ہمارے پاس ہے جسے ہم کہہ سکیں کہ یہ ماڈل ہے. یہ ماڈل بھی غلط، وہ ماڈل بھی غلط. تو اس وقت ہم ایز اے تھیوری بتا سکتے ہیں، پریکٹیکل ماڈل ہمارے پاس نہیں ہے. وہ تو ایوالو ہوگا، دھیرے دھیرے ایوالو ہوگا، پھر وہ ماڈل سامنے آئے گا. اور مسلم کنٹریز نے کچھ بھی نہیں کیا اس معاملے میں. جیسے پاکستان بنا تھا، اس کو ایک کام کرنا چاہیے تھا، اس کو ایک پریکٹیکل ماڈل جو ہے بن جانا چاہیے تھا اب تک پاکستان میں 60 برس کے اندر. کچھ بھی نہیں ہوا وہاں، آپس لڑائی آپس لڑائی آپس لڑائی. تو اس وقت میں صرف ایز اے تھیوری بتا سکتا ہوں، پریکٹیکل ماڈل میرے پاس کوئی نہیں ہے. انڈیویجول لیول پر کوئی آدمی کوشش کرے تو کر سکتا ہے. وہ انڈیویجول لیول پر آج بھی کوشش کر سکتا ہے، آج بھی. اور خدا کے فضل سے ہم ایسے عورتوں کو جانتے ہیں جو انڈیویجول لیول پر کر رہی ہیں. ہمارے سی پی جو لگی ہوئی جو خواتین، وہ انڈیویجول لیول پر وہی کر رہی ہیں. لیکن کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ہمارے پاس نہیں ہے جس کا ہم ریفر کر سکیں. Okay, we'll end the session now.